سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ محترم حضرت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، سیاح لا مکہ راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ اللہ کا گھر بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے اخلاص اور نیت کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ گھر کی بنیاد جو ہے تقوی کی بنیاد پر رکھتا ہے، توکل کی بنیاد پر، رضا الہی کی بنیاد پر اللہ کے گھر کی تعمیر کا جو سلسلہ رکھتا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کرنے والا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کرنے والا ہے، اس کے بعد پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ دوسرے مقام فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، میرے بندے نماز قائم۔ اور نماز قائم کرنا پھر جو ہے جس مقام پر بندہ عبادت کر رہا ہے اس مقام کی تعمیر کا جو ذکر ہے وہ بھی اللہ فرما رہا ہے، یعنی بندہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ایک کار خیر کیا تو اس میں یہ ثواب جاریہ ہے، اللہ کا گھر بنانا ثواب جاریہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کو جو امام ترمذی اور ابن ماجہ میں محدثین بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت صحیح کرتے ہیں، یعنی اس کو علم دیتے ہیں، اس کو قرآن حدیث کا، شریعت کا، ہر وہ علم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو علم دیتے ہیں ماں باپ، وہ علم وہ ماں باپ کے لیے اور سب کے لیے ثواب جاریہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے تو کئی کار خیر ہیں، لیکن یہاں پر جو صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ ہے اس کی جو ہے مثالیں بے حساب ہیں، اور اس کا حکم قرآن حدیث میں ہے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کے اندر بہت بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور اس میں علم ایک آیا، علم آیا، دوسرا کار خیر آیا۔ کار خیر یعنی ہر وہ کام جو انسانیت کو اور سارے حیوانات کو، انسانوں کو، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو وہ چیز فائدہ پہنچائے، وہ ہے کار خیر۔ تو ثواب اس میں ساری چیزیں آ گئی، یہ محدود چیز نہیں ہے۔ ایک تو علم آیا، جہاں پر بھی والدین علم اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، اس کو علم دے رہے ہیں، اور وہ علم دے رہے ہیں جس کو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں، وہاں پہ وہ علم کے ذریعے سے وہ جو ہے ماں باپ کو فرما بردار بن رہا ہے، قوم کا رہنما بن رہا ہے، کار خیر میں آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو علم سے وہ ساری چیزیں اس کے اندر منتقل ہونے والی ہیں۔ جیسے ہی اس کے اندر علم آئے گا، تربیت آئے گی، تو وہ ضرور جو ہو کار خیر میں ثواب جاریہ کے لیے کام کرے گا، آگے بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جو ہے علم ہوا، کار خیر ہوا، اور سارے جو ہے اب ثواب کے لیے آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، یعنی اولاد کو اب تو علم تو سکھا دیے، وہ علم بھی اس کا ثواب جاریہ بنا۔ اور اس کے بعد کار خیر کا معاملہ آیا، وہ کار خیر میں کیا کیا آیا، جو بھی چیزیں کار خیر میں انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ کار خیر ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے اولاد جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے تو اس کا وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
تو یہ 3 چیزیں ہیں، تو اسی کے اندر ساری چیزیں ہیں. تو یہ خلاصہ ہے اس کا، اور جو واضح طور پر جو حدیث مبارکہ میں اس کے الفاظ آئے ہیں، اور مزید اثارے ثواب میں کئی چیزیں ہیں جس کو بندہ الگ الگ طریقے سے کرتا ہے. اسی طریقے سے بندہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میرے بندے نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر. یہ ذکر اللہ کا فرمان ہے. کم و بیش 70 سے زائد مرتبہ اللہ نے اس کا حکم قرآن پاک میں فرمایا. کم و بیش ایک مرتبہ بھی اگر فرما دیتا اللہ تعالیٰ تو ہم پر لازم، واجب اور فرض ہے. لیکن اللہ کی محبت ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے تو 70 سے زائد مرتبہ بیان کیا. جیسا ایک ماں ہے، اپنے اولاد کو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو. ایک ہی بات کو ماں باپ بار بار دہراتے ہیں تو ان کی محبت ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، تو یہ اس کی محبت ہے، وہ اس کی محبت کی ایک مثال ہے. اگر وہ جلال میں آ کر ایک بار بھی کہہ دیتا وہ کافی تھا. جب وہ جلال میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ کن میں ساری کائنات کو، سارے عالموں کو اللہ نے بنا دیا ایک کن میں. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے ایک حکم سے جب ساری کائنات کی تخلیق ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے. جو عدم میں ہے، جو عدم میں تھا وہ وجود میں آ سکتی ہے. تو جب اللہ نے اس سے زائد مرتبہ فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ، میرے بندے نماز قائم کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ ادا کر. اللہ تعالیٰ کو اس کائنات بنانے کے لیے 70 بار کہنا نہیں پڑا کہ تو ہو جا، نہیں کہنا پڑا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف جو ہے اللہ کے بندوں کا ناشکرہ پنا ہے، اور اللہ سے جو ہے دوری ہے، اللہ اس کے رسول سے دوری ہے، اور اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اس کی رحمت ہماری تلاش میں ہے، اور بندہ اللہ کو چھوڑ کے بھاگتے چلے آ رہا. تو ایک طرف تو اللہ کی محبت ہے اور دوسری طرف بندے کی ناشکری ہے. بندہ اللہ کے جو ہے اللہ سے رسول کو نظر انداز کر کے، فرمان مصطفیٰ کو، فرمان الہی کو نظر انداز کر کے بندہ جو ہے اللہ کے جو ہے کار خیر سے، اللہ کے گھر سے، عبادت سے اور سارے ذمہ داریوں سے بندہ جو ہے دور بھاگ رہا ہے. تو بہت افسوس اور تکلیف والی بات ہے. کائنات بنانے کے لیے اللہ نے کہا ایک بار کن، ساری کائنات بن گئی. ہاں، اور دوسری طرف ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ بندے نماز پڑھ، بندے میرے زکوٰۃ کر، ہاں، ماں باپ کی خدمت کر، انسانیت کی تعظیم کر، سب کے حقوق ادا کر، ایک بہترین انسان بن جا، کامیابی اسی میں. لیکن یہاں پر اتنی بار بولنے کے بعد بھی جو ہے بندہ نمازی نہیں بن رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرما رہا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے سوائے انسان کے. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. ہر جتنی غیر جاندار ہیں ہر چیز میں سب آ گئے. نباتات، جمادات، حیوانات، چرند پرند، درخت، شجر، حجر، ساری چیزیں آ گئے. سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں سوائے انسان کے. اور اللہ کئی جگہ فرمایا کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے یہ اپنے حبیب کے جو ہے رحمت للعالمین کے جو ہے ذریعے سے، وسیلے سے، توسل سے اللہ تعالیٰ اپنے جلال کو چھپا کے اپنی محبت کو نچھاور کر کے فرما رہا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور بڑا جلد باز ہے. تو ہر معاملے میں بڑا جلد باز بھی ہے، بڑا ناشکرا بھی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے. ایک طرف تو لفظ کن جو صرف اور صرف 2 حروف ہے، وہاں پہ لفظ کن میں 2 حروف آتے ہیں، اور ایک لفظ کن کے 2 حروف کے ذریعے سے اللہ اپنے فرمان کے حکم کے مطابق ساری کائنات کو وجود بخش دیا. وہیں پر اللہ تعالیٰ اس میں تو اقیم الصلاۃ میں تو اس سے زائد حروف ہیں، میرے بندے نماز پڑھ. لیکن ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے سوائے انسان کے. ایک انسان ہی بڑا ناشکرا ہے جو اللہ کا تابع نہیں ہے، سرور انبیاء کا تابع نہیں ہے. آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ کچھ بھی ہمارے زندگی میں کچھ نہیں ہے. ساری دنیا چل رہی، سارا نظام چل رہا، لیکن چلانے والے بھی ناشکرے ہیں، چلنے والے بھی ناشکرے ہیں. کم و بیش اللہ والے ہیں جن کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو چھپا کے نالے پاک کے صدقے میں، اور ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اپنی غضب کو چھپایا ہوا ہے رحمت اللہ کے صدقے میں. ورنہ غور کریں گے تو ہم بڑے ہی خطاکار، گناہ گار، ہم سب کم و بیش اللہ والوں کو چھوڑ کے سارے کے سارے ہم اللہ کے نافرمان ہیں. ہاں،
تو یہاں پر جب اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نماز ادا کر، قائم کر، اس کا فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ ہے جو میرے گھر کو بناتا ہے تاکہ میرے بندے جو ہے سکون سے عبادت کر سکے ایک مقام پر رہ کے، تو جب بندہ عبادت کرتا ہے اور جنہوں نے اللہ کے گھر کو بنایا تو ان کے لیے بھی روز قیامت تک جو ہے ثواب جاریہ بن جاتا ہے. یعنی اب الگ سے کسی کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے واسطے. آپ اللہ کے گھر، مسجد، مدرسہ یا پھر کسی کے لیے ضرورت کار خیر یعنی ضرورت کسی کو آپ ایسا ذریعہ بنا دیے کہ وہاں سے انسان، حیوان، ہر وہ شے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے. تو جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گی ساری جاندار چیزیں تو اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو ثواب جاریہ کی بہت بڑی فضیلت ہے ہم اسلام میں. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ رسول حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ میری والدہ گزر چکی ہیں اور مجھے خدمت کا موقع نہیں مل سکا، لہٰذا وہ ملال اور بے چینی دل میں پیدا ہوئی اور آقا کے بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا کا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جان قربان، میری والدہ کی طبیعت ناساز تھی، میں خدمت نہیں کر سکا، اب مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، میں اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ فلاں مقام پر جو ہے لوگ پیاسے ہیں، پانی کی ان کے لیے کمی ہے، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے پانی کی ضرورت ہے. تو اس مقام پہ آپ نے دیکھا کہ اس ضرورت کو پوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فلاں مقام پر لوگ پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے آقا نے یہ بات بتائی، ادائے مصطفیٰ ہے کہ انسان کی ضرورت کا خیال کر کے، غور کر کے، فکر کر کے، جستجو میں رہ کے اس کی ضرورت پوری کرنا اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے اور اس کا اجر اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اب کوئی نہیں کہتے، تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن لوگ کہتے نہیں آ کے، کیونکہ ان کی غیرت ان کو جواب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، توکل کر لیتے ہیں، کہتے نہیں. تو یہاں پر میرے آقا نے اپنی اداؤں کے ذریعے سے تعلیم امت یہ ہے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ فلاں مقام پر لوگوں کی ضرورت ہے، حاجت ہے، وہاں پر آپ جا کر ان کی ضرورت پوری کرو، ان کی حاجت پوری کرو، اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. اور صحیح ستہ کی احادیثوں میں کئی مقام پر یہ احادیثیں موجود ہیں کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے مخلوق کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے. تو یہ اتنا بڑا کار خیر کا کام ہے جہاں پہ ثواب جاریہ کی بات آئی، عبادت کی بات آئی، مسجدوں کی تعمیر کی، مدارس کی تعمیر کی بات آئی، سارے جو ضرورت مند بھوکے پیاسے ہیں سارے لوگوں کی ضرورت کی بات آئی. تو یہاں پر ہمیں جو ہے اس پر آگے بڑھ کر جو ہے اللہ کو، اس کو، رسول کو راضی کرنا ہے، کار خیر کام کرنا ہے ثواب جاریہ کے لیے. لیکن جتنا ہو سکے آج ہمارا الٹا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم جو ہے اس کا الٹا سوچ رہے ہیں. ثواب جاریہ کے معاملے میں، کار خیر کے معاملے میں، کسی کی ضرورت، کسی کی حاجت روائی کے معاملے میں ہم اس کا کیا کر رہے ہیں؟ الٹا سوچ رہے ہیں. اور 90 سے زائد فیصد لوگ ہیں جو الٹا سوچ رہے ہیں. کار خیر کا آپ کو تعلق نہیں ہے آپ سے، علم کے بارے میں آپ کا کوئی خیال نہیں ہے. علم کا بات آئی تو یہاں پر وہ علم جو قرآن اور حدیث شریعت کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ جو علم دیا گیا دنیاوی، تو وہ سارا علم اس کے لیے فائدہ مند ہے. اگر اس کو تم جو ہے قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے، دینی تعلیم نہیں دیں گے، علماء کی اہمیت نہیں بتائیں گے، علماء کی قدر نہیں بتائیں گے، تو وہ بچہ جو ہے دوسروں کا نافرمان ہوتے ہوتے ماں باپ کا خود نافرمان بننے والا ہے، بننے والا ہے. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں والدین کی خبر مقام سے غائب ہو چکی ہے اور اولاد کو نہیں معلوم کہ خبر کہاں ہے. اتنی شرم والی بات ہے. کئی ایسے واقعات ہیں ماں باپ کی خبر کہاں پہ ہے اولاد کو نہیں معلوم، پھر جو ہے انہوں نے نظر انداز کر دیا، بعد میں تھوڑے دن کے بعد دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ گھاس اٹھی ہوئی ہے، جانور وہاں پہ چل رہے ہیں، کتے پھر رہے ہیں، غلاظت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. کیوں؟ اولاد کیا کرے؟ کیونکہ اولاد کی تربیت اگر ویسی ہوتی تو اولاد جاتی، برابر جاتی. ماں کہیں نہ کہیں اگر اولاد کا جو ہے تعلق تربیت اور دل میں تھوڑی بھی جو آقا کی محبت اور آل رسول کی محبت، علماء کرام کی قدر، اللہ کے گھر کی تعظیم، یہ ساری کچھ چیزیں بنیادی بھی اگر اس کے اندر آ جاتی
تو انہیں برابر جو ہے اس درد کو لے کے ماں باپ کا احترام کرتے ہوئے برابر وہ مقام پہ جاتا. لیکن کہیں نہ کہیں اس کی تربیت ویسی نہیں ہوئی اور وہ نہیں جا سکا. اور جائیں گا بھی تو کیا پڑھیں گا انہیں, کیا بول کے پڑھیں گا, پڑھنے بھی نہیں آتا. اور اس کو افسوس بھی ہے کہ ہمارے کو جو ہے پڑھائے نہیں, یا پھر کوئی پڑھائے لیکن انہوں پڑھنے کا جذبہ نہیں لیے, یا پھر ماں باپ جو ہے خالی ایک رسم و رواج کے تعلق سے پڑھ لینا تھا بول کے چھوڑ دیے اس کو. اب بول رہے نہیں, اب انہیں دوسرا کام کر لے رہا. اس کے بعد پھر ماں باپ کو کوئی بولے تو ارے میں تو بہت بولا ان کو, ہاں ماں باپ بول رہے ہیں تو میں, والدہ بولتے نہیں تو میں تو بہت بولی جا رہا نہیں ہوں, ماں باپ والد صاحب بولتے میں تو بہت بولا جا رہا نہیں. ارے بھائی آپ باقی کے پورے کام کر رہا ہوں لیکن دین کے معاملے میں بولا تو نہیں سن رہا. میرے بھائی یہ تربیت کا طریقہ ہے, ہاں میں بولا تو نہیں سن رہا بول کے. ہاں آپ پھر آپ کے ماتحت ہے وہ, آپ بڑے ہیں, بڑوں کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کے معاملے میں ماں باپ جو ہے اس کو محبت کرتے ہوئے سختی کرنا. دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں, حدیث کے معاملے میں, کار خیر کے معاملے میں بہترین وہ انسان بنے گا. اس کے دل میں اللہ سے رسول کی محبت پیدا ہوگی, بڑوں کی تعظیم پیدا ہوگی, اس کے دل میں جو ہے کسی کے لیے درد پیدا ہوگا تو وہ ضرور بضرور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگا اور ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. بڑی افسوس کی بات ہے. اس لیے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ثواب جاریہ میں جو پہلا لفظ میرے آقا نے فرمایا وہ اولاد کے لیے علم اور تربیت کے لیے فرمایا. جب اس کو علم آئے گا, ویسی تربیت آئے گی, تو اس کے بعد خود بخود کار خیر کا بھی معاملہ اس کے اندر آ جائے گا, اور ماں باپ کے مغفرت کے لیے, قوم اور ملت کے لیے, سارا مرحومین کے لیے جو ہے دعا کا جو درد ہے, جذبہ ہے, اس کے اندر برابر آ جائیں گا ایک علم کی وجہ سے. تو علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے. سب سے زیادہ علم کی جو ہے فضیلتیں آئی ہے, اور آج سارے مذاہب جو ہے علم کو لے کر ہی بہت زیادہ جو ہے سنجیدہ ہیں. اور جس قوم کے لوگ جتنا اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں علم کے معاملے میں, برابر وہ قوم جو ہے پھلتی اور پھولتی ہے اور دنیا میں عروج پر آتی ہے. اور اب مسلمان, ہاں ہم دین کے معاملے میں جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ خالی ایک دوسرے کے معاملے میں اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو لے کے الجھے ہوئے نا. ہاں چلیے, نہ اس میں مکمل ہے نہ دنیاوی علم میں مکمل ہے. کہاں پہ ہے ہمارے لوگ مسلمان؟ ہاں نہ اس میں شامل ہے نہ اس میں کامل ہے, اور برابر بربادی کے دہانے پہ مسلمان ٹھہرا ہوا ہے. اگر ہم گزشتہ دور زمانوں کی بات لے لیں گے تو پہلے کے مسلمان تعداد میں کم تھے, لیکن آج کی قوموں سے زیادہ وہ لوگوں کے پاس ترقی تھی, ان کے پاس علم تھا, ان کے پاس تجربہ تھا, جستجو تھی, ہر چیز میں وہ غور و فکر کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے. یہ ساری چیزیں, لیکن آج اس کا الٹا ہے. ہمارے اسلاف کی جو خوبیاں ہیں آج اغیار نے لے لی ہے, اور ان کی کمزوریاں مسلمانوں میں آ گئی, اور ہم بس آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دینے, آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے, آپس میں ایک دوسرے کو نیچا کرنے, اس کے غلطیاں نکالنے, اس کے عیباں نکالنے, ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ اغیار اٹھا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, کفار مشرکین اٹھا رہے ہیں, برابر اٹھا رہے ہیں. مل رہا ہے کیا ہم کو؟ ہاں ہم کسی کو اگر غلط بول رہے ہیں تو اسے ہمارا کیا ملا؟ آپ کسی کو غلط بول رہے ہیں, بیٹھ کے آپ ڈسکس کر رہے ہیں, انہوں ایسے ہے انہوں ایسے ہے بولتے ہو, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ پہ لعنت نازل کرنے والا ہے. اگر آپ کو غلط دکھا, آپ کے اندر دم ہے, ہمت ہے, تو جا کے پوچھو. اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, جو آپ نہیں جانتے اللہ اس کے رسول پہ چھوڑیے, ان کے لیے دعا کریے. لیکن ہم جو ہے جستجو میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا قیمتی وقت ہے جس سے ہم اللہ کے جو امت مصطفیٰ کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے, ہم زبان سے تکلیف دے لیتے بیٹھے ہوئے اس کو, اور ہم ٹوٹے ہوئے ہیں. مسلمان ایک ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کے سامنے سب ایک ہے, سب نیک ہے. ہاں تو اللہ جب ستار العیوب ہے, اس کی صفت ستار ہے, وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے, تو ہمارے کو کون موقع حق دیے کہ آپ جو ہے کسی کے اوپر نکتہ چینی کر لیتے بیٹھو؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں. ہماری کمزوریاں ہیں یہ, اور آپ جتنا نکتہ چینی کریں گے اس وقت تک جو ہے آپ کے دلوں کے اندر جو چین رہیں گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سلب کر لے گا. یعنی روحانی سکون نہیں ملتا. کسی کی برائی کرتے بیٹھے تو روحانی سکون نہیں ملتا, کسی کی بھی نہیں کرنا. اگر ایک گناہ گار بھی ہے تب بھی اس کی برائی نہیں کرنا. یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
یہی جو ہے ہماری ادا پسند آتی ہے، کیونکہ آقا کا فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب اللہ ستار ہے تو اس کی ذات کو، اس کی صفت کو ہم سمجھ جائیں کہ مولا جب تو کسی کے عیبوں کے جو ہے ظاہر نہیں کر رہا تو میں خود گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، ہر طریقے سے بیکار، بدکار ہوں، پھر میں کیوں دوسروں کے عیبوں کو نکال لیتے بیٹھا ہوں؟ ہاں، اگر کسی کے اندر اگر ہم ایک عیب تلاش کر رہے ہیں تو اس سے زائد عیب ہمارے اندر ہے۔ اسی لیے تو جو ہے خلفاء راشدین رات بھر روتے تھے، عشرہ مبشرہ ہو کے رات بھر روتے، مولا معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، جبکہ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو سیدھا جنت ہے۔ خلفاء راشدین بتا رہا ہوں میں، تمہارے لیے تو جنت ہے، تو خوش ہونا تھا؟ نہیں، اللہ کا غضب اور جلال اتنا کہ آپ اللہ کے روتے کہ مولا مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے۔ تو یہ آنسو بہا رہے ہیں، خوش نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ ہو کر بھی اللہ کے بارگاہ میں مولا میں خطا کار ہوں اور میری عبادت کو نہیں بچا سکتی۔ تو آقا نے اتنا بہترین جو ہے ہمیں پیغام دیا، اور یہ سارا پیغام کب سمجھ سکتے ہیں؟ علم کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ علم ماں باپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بن جائے گا، اور علم کے معاملے میں جتنے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا سب کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ ثواب جاریہ یعنی روز قیامت تک آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ جانے سے پہلے ایسا کام کر کے جانا۔ مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، دینی مدارس ہے، ہاں، کسی کے لیے جو ہے کوئی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بن گیا، کسی کے لیے آسرا بنا دیے، ہاں، کہیں درخت لگا دیے، تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اس سے انسان بھی فائدہ پہنچتا ہے انسانوں کو، اور جانداروں کو، حیوانوں کو، چرند پرند سب کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا اجر اس درخت لگانے والے کو ملتا رہے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو جب وہ دینی مدارس یا مسجدیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو ثواب جاریہ سے اس کا تعلق ہے، اور بندہ یہ کام اگر کرتا ہے تو پھر اس کو کسی کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ اور جب عبادت کی بات آئے تو جب بندے اللہ کے گھر میں عبادت کریں گے تو روز قیامت تک جتنے بندے عبادت کریں گے برابر اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ اور علم کے معاملے میں جب بندہ علم حاصل کرتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے، ان کی تربیت کے ذریعے سے، اور جس شخص کے پاس، جس عالم دین کے پاس، جس استاذ کے پاس وہ بندہ علم حاصل کرا، اور اس کو بھی جو ہے ثواب جاریہ ملتا رہتا ہے۔ اور جتنی نسلیں اس مقام پر بیٹھ کر علم حاصل کریں گی وہ ساری نسلوں کا ثواب اس بنانے والے کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ سارے ثواب جاریہ کنیکشن یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جڑنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہم امت مصطفیٰ ہے، ہمیں ایک ہونا ہے، ایک ذہن بننا ہے، اور ہم علم کے میدان میں قرآن اور حدیث اور علماء کی جو ہے تعظیم کرتے ہوئے، دنیاوی علوم کو حاصل کرتے ہوئے کار خیر کی زندگی گزارنا ہمارا مقصد ہے۔ کار خیر کا معاملہ آیا، ہاں، ہم کما رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، خالی کما رہے ہیں، گھرا بنا رہے ہیں، بس کیا بولے تو ماشاءاللہ کیا آ رہا، بس آمدنی کا ذریعہ بن گیا، زندگی ختم ہو گئی ہماری، بس اب یہ زندگی ہماری، ہاں، اس کو زندگی نہیں بولتے، خدا کی قسم نہیں بولتے زندگی اس کو، ہاں۔ ہم کھا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، مختصر سی ہماری غذا ہے، لیکن آرزو دنیا کی بہت ہے۔ وقت ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، ہمیں سنبھلنا ہے، ساری امت کے لیے لمحہ فکر ہے، ہم بہت کچھ ہے ہمارے پاس، جس کا نہیں ہے ان کی ضرورت پوری کرنا، ہمارے پاس بہت کچھ ہے جن کے نہیں ہے ان کی حاجت پوری کرنا۔ اب آپ کو منگنا، آپ کوئی منگ لے رہے، مجبوری ہے ان کی، جو ہم نہیں منگ رہی، ان کو تلاش کر کے دینا زیادہ فضیلت ہے، منگنے والوں سے زیادہ فضیلت، جو نہیں منگتے ان کو دینا زیادہ فضیلت ہے، زیادہ برکت ہے، کیونکہ وہ غیرت مند ہے، بھوکے رہتے ہیں، بھوکے 3 ٹائم نہیں، 1 ٹائم کھانا کھا کے بھوکے رہنے والے بھی ہے۔ ہم دیکھیں نہیں کبھی جا کے، تلاش نہیں کریں، ہاں، پھر کہاں ہے صبح سے شام تک اللہ کی رضا میں تو وقت نہیں گزر رہا ہمارا، زندگی گزر رہی، لیکن رضائے الہی میں کار خیر میں زندگی نہیں گزر رہی ہماری، نہیں گزر رہی، بس بہت مسائل ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہر فرد واحد کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو خود بخود ہماری قوم بدلے گی، ہماری نسلیں بدلے گی۔ تو ثواب جاریہ اور علم عبادت کو لے کے سارا سلسلہ علم سے منسلک ہے، سارا سلسلہ۔ تو یہ علم اگر آئیں گا، تربیت آئیں گی تو ماں باپ کے لیے فائدہ ہے، قوم اور ملت کے لیے فائدہ ہے،
دنیا والوں کے لیے فائدہ ہے، ساری نسلوں کے لیے فائدہ ہے۔ تو علم ہونا، قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم ہونا، تو وہاں پر خود بخود جو ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غور کر کے ہمیں اپنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، فرمائے۔